نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی اذ تصوروا المحراب جب وہ دیوار پھلانگ کر آئے حجرے میں اذ دخلوا علی داود جب داخل ہوئے وہ داود علیہ السلام پر ففزع منہم پس ڈر گئے ان سے قالوا لا تخف انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں خصمان بغا بعضنا علی بعض ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں بغاوت کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر فاحکم بیننا بالحق پس فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان حق کے ساتھ ولا تشطط اور زیادتی نہ کیجیے واہدنا الی سواء الصراط اور رہنمائی کیجیے ہماری سیدھے راہ کی جانب ان ھذا اخی بے شک یہ میرا بھائی ہے لہ 99 نعجہ اس کے لیے 99 دمبیاں ہیں ولی نعجۃ واحدہ اور میرے لیے ایک ہی دمبی ہے فقال پس اس نے کہا اکفلنیھا وہ بھی مجھے دے دے وعزنی فی الخطاب اور زبردست ہے مجھ پر خطاب میں قال حضرت نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی یقیناً ظلم کیا اس نے تیری دمبی کو مانگ کر اپنے دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ اور بے شک اکثر شرکاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بغاوت کرتے ہیں یعنی زیادتی کرتا ہے ان کا بعض پر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ اور وہ بہت تھوڑے ہیں وَظَنَّ داود
اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے انما فتناہ کہ بے شک ہم نے آزمائے اس کو، فاستغفر ربہ پس استغفار کی اس نے اپنے رب سے، وخر راکعا واناب اور گر گئے رکوع کرنے والے اور رجوع کرتے ہوئے، فغفرنا لہ ذالک پس بخش دیا ہم نے ان کے لیے اس بات کو، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں قربت تھی اور اچھا ٹھکانہ تھا، یا داود اے داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض بے شک ہم نے تجھے بنایا ہے خلیفہ زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق پس فیصلہ کیجیے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی اور مت اتباع کیجیے خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ پس تجھے بھٹکا دیں گے اللہ کے راہ سے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو بھٹک گئے اللہ کے راہ سے، لہم عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا حساب کے دن کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ صاد کا دوسرا رکوع آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں منکرین مشرکین کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا گیا اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اصبر علی ما یقولون جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو آج کی سبق میں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مقام اگرچہ مشکلات قرآن میں سے ہے کیونکہ اس کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مجمل مختصر بیان کیا ہے، یعنی اشاروں کنایوں میں بیان کیا ہے، تفصیل ذکر نہیں فرمائی، اور اسی طرح صحیح احادیث میں بھی کوئی واضح تفسیر نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کی اس بارے میں 3 طبقات ہو گئے ہیں۔ ایک طبقات تو وہ ہے کہ جنہوں نے انہی اسرائیلی روایات کو ذکر کر دیا کہ جو اس بارے میں مشہور ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے خاموشی اختیار کی، فرمایا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے نہیں بیان کیا ہمیں اس میں مزید پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جتنا ترجمہ ہے انہوں نے ذکر کر دیا اور باقی تشریح کی طرف گئے ہی نہیں ہیں۔ تیسرا طبقہ ان مفسرین کا ہے جنہوں نے قدر اس کی کوشش کی ہے کہ کچھ تفسیر ہو جائے اگرچہ ان اسرائیلی روایات کی طرف وہ نہیں گئے ہیں۔ تو یہ 3 طبقے ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں وہ اسرائیلی روایات کہ بہرحال جو ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں ہیں، لیکن چونکہ مشہور ہیں اور اس لیے ان کا تذکرہ کرنا تاکہ ان سے اجتناب کیا جا سکے، تاکہ ایسی باتوں پر یقین نہ کیا جا سکے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور بشری اور انسانی جو تقاضے ہیں یہ انبیاء کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں،
تاہم اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں اور انہیں گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں اور انہیں ایسے غلطیوں سے دور رکھتے ہیں، اپنی خاص نگرانی اور خاص حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اس کی مثال صحیح حدیث میں آئی ہے، پہلے وہ سن لیجئے تو یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے دنوں میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں وغیرہ چراتا تھا تو ان دنوں میں مکہ مکرمہ میں گویہ آیا، گانے والا آیا اور شعر و شاعری اور قصہ گوئی اور یہ جو کچھ شغل ہوتا ہے اس قسم کے پروگرام ہوئے، تو مجھے بھی دوستوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو مجھے تو کوئی اچھا نہ لگا۔ بہرحال جب دوستوں نے کہا تو تیار ہو گیا میں بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کیسے کی کہ وہاں میرے اوپر نیند طاری ہو گئی اور پوری رات میری آنکھ ہی نہ کھلی، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کیا گایا ہے اور کیا کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کسی طبعی طور پر، فطرتی طور پر رجحان ہو جائے تب بھی اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا خاص پیرا لگایا ہوا ہے ان کے اوپر۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ دیکھیں، ایک آدمی کے دل میں خواہش ہی نہ ہو، تمنا ہی نہ ہو، بالکل یہ بچنا تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ کمال تو یہ ہے کہ طلب ہو اور پھر اپنے آپ کو بچائے۔ مثال کے طور پہ فرشتوں کے اندر تو خواہشات ہیں ہی نہیں، ان کے اندر تو خواہشات ہیں ہی نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ شہوت کی۔ جب خواہش نہیں ہے وہ بچتے ہیں تو یہ اتنا کمال نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے کہ اکیلے یوسف علیہ السلام ہو، بند کمرہ ہو اور تجرد ہو، یعنی کمارا پن بھی ہو، اور عورت خود گناہ کی طرف بلائے، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود فرمائے قال معاذ اللہ، یہ اصل کمال ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یہ کمال ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب یہاں داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا واقعہ مشہور ہے؟ ان میں بعض ایسے واقعات مشہور ہیں کہ جو ایک عام شریف آدمی کے ساتھ بھی مناسب نہیں لگتے، چہ جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسے واقعات منسوب کر دیے جائیں۔ واقعہ بڑا جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور اس کے بعد ایک ان کے سپاہی تھے، ان کی بیوی کو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا اور اس کی طرف خواہش ہوئی، تو حضرت نے پہلے تو اس کو کہا کہ اس کو طلاق دے دے۔ جب اس نے نہ دی تو اس کو لڑائی میں، جہاد میں بھیجا اور باقی دوستوں سے کہا کہ اس کو آگے رکھیں تاکہ یہ شہید ہو جائے، مارا جائے، اور پھر اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ یہ بات جو ہے یہ بہت ہی ایک عام آدمی کے لیے بھی غیر مناسب ہے۔ بعض لوگوں نے پھر اس کا یہ جواب دینے کی بھی کوشش کی کہ وہ بڑی صاحب صفات خاتون تھی اور بڑی باکمال خاتون تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو نبی اور ایک بادشاہ کے گھر میں ہونی چاہیے، یہ ایک عام سپاہی کے گھر میں کیسے ہے؟ بہرحال جو بھی کہا جائے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ابھی اسی گزشتہ رمضان میں ترلائی میں نے جب یہ بیان کیا تو ایک بندے نے مجھے اس کے ساتھ کافی بحث کی، اس نے کہا جی نہیں اس میں یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی، تردید نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا یہاں پہ ترلائی میں یا ہمارے اس علاقے میں کوئی عورت ہو، کسی کی بیوی ہو، وہ عالمہ ہو، میری بیوی عالمہ نہیں ہے، اب میں کوشش کروں کہ یار یہ کسی طریقے سے اس کو مرواؤں تاکہ وہ مولوی صاحب کی نکاح میں آ جائے، بتاؤ آپ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے؟ پھر یہاں وہ چپ ہو گیا نا۔ میں نے کہا یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کسی کی بیوی کے بارے میں یہ نظر رکھوں، اللہ نہ کرے کہ جناب وہ بندہ مارا جائے اور اس کی بیوی جناب میرے نکاح میں آ جائے، تو آپ مجھے کیا سمجھیں گے؟ اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے؟ جس کو پتہ چلے گا مارو مولوی ایسا بے ایمان آدمی ہے کہ جناب ایک نکاح والی عورت ہے اس پہ نظر رکھی ہے، چاہے اس کے اندر بے شک وہ میرے ساتھ سوٹ کرتی ہو، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو جب میرے لیے مناسب نہیں ہے تو ایک اللہ کے نبی کے لیے یہ بات کیسے مناسب ہو سکتی ہے کہ جناب وہ کسی کی بیوی پر یوں اور پھر اس کو مروانے کے بعد خود نکاح کر لیا جائے۔ بہرحال یہ ایک روایت مشہور ہے اور لکھ دی گئی ہے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ صحیح روایت کوئی نہیں ہے،
اور قرآن نے وضاحت بھی نہیں کی ہے، اس لیے اسرائیلی روایات چلی آ رہی ہیں اور وہ آگے نقل کر دی گئی ہیں۔ تو اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ کسی عام انسان کے لیے چیز ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے ان کو فضل دیا، ہم نے ان کو علم دیا، ہم نے ان کو حکمت دی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں کہی جائیں تو یہ تو درست نہیں۔ اب دوسرا طبقہ ان مفسرین کا ہے جنہوں نے کہا بھائی ہم اس واقعے کی تفصیل میں تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان نہیں کی ہے، بس ٹھیک ہے کوئی واقعہ تھا جس کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا، جتنا اشارہ کیا اتنا کافی ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو تھوڑی اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ آپ پہلے واقع آیات کی طرف دیکھیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تشریح بھی ہو جائے گی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی، اذ تصور المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کر محراب حجرے میں داخل ہوئی ہے۔ محراب حرب کی جگہ، لڑائی کی جگہ۔ یہ جو محراب ہوتا ہے نا جی، اس کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر شیطان کے ساتھ اور نفس کے ساتھ گویا کہ لڑائی ہوتی ہے، اس لیے محراب اس کو کہتے ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال وہ داخل ہوئی ہے۔ اذ دخلوا علی داود، جب وہ داود علیہ السلام پر داخل ہوئی ہے، یعنی دیوار پھلانگ کر کہاں گئے جی؟ حضرت داود علیہ السلام۔ ففزع منہم، تو حضرت ڈر گئے ان سے۔ ظاہر بات ہے کسی کے گھر میں کوئی چھلانگ مارے، دیوار پھلانگ کیا ہے تو بندے کو فطرتی طور پہ ڈر تو لگتا ہے، اور داود علیہ السلام جیسے عظیم شخصیت کے گھر میں جب کوئی گئے تو ڈر تو محسوس ہونا تھا، حضرت کو ڈر محسوس ہوا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا جی ڈرو نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ فیصلہ کروانے آپ کے پاس آئے ہیں۔ خصمان، ہم دو جھگڑالو ہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا جی۔ بغا بعضنا علی بعض، بعض نے بعض پر بغاوت کی ہے، زیادتی کی ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، تو آپ مہربانی فرمائیں اور ہمارے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ فرما دیں۔ ولا تشتت کے دو معنی ہیں، ایک تو معنی زیادتی نہ کیجیے، یعنی اس فیصلے میں کوئی ظلم نہ کیجیے، انصاف کی بات کیجیے۔ دوسرا مطلب یہ ہے ولا تشتت، تاخیر نہ کریں، یعنی جلدی کریں جی، ہمارا ایمرجنسی والا معاملہ ہے تو اس لیے ہم مجبوراً دیوار بھی پھلانگ کے آئے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ اچھا جی کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا جھگڑا ہوا ہے؟ جھگڑا یہ ہوا جی، ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ کتنی جی؟ 99 دمبی جانتے ہیں نا جی؟ 99 دمبیاں جی ہاں، بھیڑ کی جی بکری بچی تو اس کے بعد 99 دمبیاں ہیں۔ ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ تو یہ مجھے کہتا ہے وہ ایک کو کیا کرنا ہے وہ بھی مجھے دے دے، یہ مجھے کہتا ہے اکفلنیھا، وہ ایک بھی مجھے کفیل بنا دے، میرے حوالے کر دے۔ اور حضرت جی یہ بندہ باتوں میں بڑا تیز ہے، غزنی فی الخطاب، خطاب میں میرے اوپر غالب ہے، سخت ہے۔ عزنی فی الخطاب، بات بڑی سختی کے ساتھ کرتا ہے، درست روئی سے کرتا ہے اور ایسے غصے میں کرتا ہے کہ مجھے دبا لیتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ باتوں میں بڑا ماہر ہے، دلائل ایسے دیتا ہے، کہتا ہے جی خواہ مخواہ بیڑیا کھا جائے گا، چوری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لہذا مجھے ہی دے دے۔ 99 ہیں تو 100 پوری ہوگی، ریوڑ میں رہے گی، محفوظ رہے گی وغیرہ وغیرہ، ایسے دلائل دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار بات تو بڑی فٹ کر رہا ہے، تو باتوں میں بڑا تیز ہے، اور میری ایک دمبی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں، اور یہ کہتا ہے وہ ایک بھی کیا کر دے جی، میرے حوالے کر دے۔ اب حضرت نے یہ بات سنی تو فوراً فرمایا قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، یقیناً اس نے ظلم کیا تجھ پر کہ تیری دمبی کا سوال کر دیا اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے۔ اور ساتھ حضرت نے یہ فرمایا کہ اکثر جو لوگ شریک ہوتے ہیں نا وہ ایسے کرتے رہتے ہیں، مثلا میراث ہوئی، والد صاحب فوت ہو گئے، اب شریک ہو گئے بہن بھائی سارے، تو اکثر کیا ہوتا ہے، اکثر کہ ظلم ہوتا ہے، جائیداد پہ کسی ایک نے قبضہ کر لیا، باقی بھائی محروم رہ گئے، بہنوں کو تو خیر سوچو ہی نہیں نا، کہ وہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی حصہ دیا جائے۔ عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے بس یہ بہنا آپ کو معاف کر دیتا، وہ بڑی جناب چنگی ہیں انہیں کی کر دیتا، معاف کر دیتا۔ بھائی نے بھی کبھی معاف کیا
ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ اکثر شرکاء جو ہوتے ہیں وہ ایسے غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اپنے شریکوں پر زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں کچھ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان اور نیک اعمال والے وہ نہیں کرتے، باقی اکثر تو ایسے کرتے ہیں۔ لیکن وقلیل ما هم، وقلیل، ایسے لوگ ہوتے بہت تھوڑے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انصاف کرنے والے ہوں، جو ٹھیک ٹھیک حق دینے والے ہوں، جو کسی کا بالکل ایک تھیلا بھی نہ کھانے والے ہوں۔ وقلیل ما هم، یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی طرف ہی کھینچتا ہے، ہر کوئی اپنی طرف ہی کرتا ہے کہ چلو جناب میرا فائدہ ہو جائے، اور دوسرے کا بے شک نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، پرواہ کوئی نہیں کی جاتی۔ بہرحال یہ واقعہ جن مفسرین نے اس روایت کا سہارا لیا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اصل میں آئے تھے اور دمیوں کی مثال تھی، اصل میں تنبیہ کرنا یہ مقصد تھا کہ حضرت کو کہ دیکھو آپ کی 99 بیویاں تو پہلے سے ہیں اور 100ویں اس سپاہی کی آپ کیوں اپنی طرف ملانا چاہتے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک مثال دی۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس پر داؤد علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ بے شک ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ فاستغفر ربہ، پھر اس نے استغفار کی اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور رکوع کرنے چلے گئے یعنی سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو فغفرنا لہ ذلک، ہم نے معاف کر دیا۔ وإن لہ عندنا لزلفی وحسن مآب، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بڑی قربت والے اور اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اب یہاں پر جن مفسرین نے اس روایت کا سہارا لے لیا ہے اور اس کو نقل کر دیا ہے تو ان کی تفسیر جو ہوئی اس کے مطابق تو یہی ہو گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا، انہوں نے استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ لیکن دوسرا طبقہ تو خاموش رہنے والے مفسرین کا ہے۔ تیسرا طبقہ جو کہتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ انبیاء کی شان کے مناسب نہیں ہے، تو پھر تفسیر اس کی کیا ہے؟ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر انہوں نے تھوڑی تفسیر فرمائی ہے، وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دی، داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی دی یعنی حکومت بھی عطا فرمائی۔ نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کی جائے، اللہ کے احکامات پہنچائے جائیں۔ خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کیے جائے اور لوگوں کے فیصلے انصاف کے ساتھ نمٹائے جائیں، یہ دو کام۔ اور ایک داؤد علیہ السلام اللہ کے عبادت گزار بندے بھی تھے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف رہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ترتیب بنائی، میں ایک دن دعوت دوں گا، ایک دن فیصلے کروں گا، اور ایک دن دروازہ بند کر کے اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں لگاؤں گا۔ اگرچہ یہ کوئی گناہ والا کام ان تینوں میں کوئی ایک بھی نہیں ہے، لیکن منصب نبوت کے مناسب وہ کام ہے جو پہلے دو ہیں۔ نبوت اور خلافت کے مناسب کے مناسب جو کام ہے وہ دعوت والا اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ یہ دروازہ بند کر کے ذکر و اذکار کرنا میرے لیے اچھا ہوگا، آپ کے لیے اچھا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیف کے لیے زیادہ اچھا، اس سے بڑھ اچھا ہے، لیکن اس سے اچھا کیا ہے کہ وہ دعوت دے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے کہ جناب یہ واقعہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام نے دروازہ بند کیا ہوا تھا اور ذکر اذکار میں مصروف تھے، اس دن وہ بندے آئے اور اسی وجہ سے وہ دیوار پھلانگ کر آئے۔ پر ذکر ہو گیا نا تصور المحراب، اسی وجہ سے وہ کیا ہوئی ہے جی، دیوار پھلانگ کر۔ اگر دروازہ کھلا ہوتا تو پھر تو وہ دروازے سے آتے، دروازہ تھا بند اور وہ دیوار سے پھلانگ کر آئے، اور انہوں نے یہ بات کہی فیصلہ فرمائیں اور مہربانی کریں جی تاخیر نہ کریں، بڑا ضروری فیصلہ ہے، یعنی یہ نہ کہیں کہ کل آ جانا، فیصلے کا دن کل ہے، اس طرح نہ کہنا، مجبوری ہے، ایمرجنسی ہے، آج ہی فیصلہ کریں۔ اور انہوں نے یہ بات ساری آگے بیان کر دی۔ تو داؤد علیہ السلام نے استغفار اس بات پر کی کہ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہوئی ہے کہ میرے داؤد تجھے میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو صرف ذکر ہی کرتا رہے، تو لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کر، لوگوں کی بات بھی سن، دروازہ بند کرنے کی بجائے لوگوں کے لیے دروازہ کھول اور ان کے درمیان فیصلے کر۔ اسی بات پر داؤد علیہ السلام نے استغفار کی اور اسی بات کو اللہ نے معاف فرمایا۔
کہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس پر دوسری دلیل، ایک تو دلیل یہ ہو گئی نا کہ دیوار پھلانگ کرے، دوسری دلیل اس سے اگلی آیت ہے، دیکھو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان فیصلے کر انصاف کے ساتھ۔ ہم نے تجھے یہ نہیں بنایا کہ جناب دروازہ بند کر کے صرف ذکر اذکار میں لگا رہے، ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن تیری شان اور تیرا مقام یہ ہے کہ جناب تو یہ کام کر۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ جناب بہت بڑا عہدے پر ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ جناب کریانے کی دکان کھول لے، دکان کھولنا منع کوئی نہیں ہے، دکان کھولنا حرام کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے عہدے کے مناسب کیا ہے کہ اس نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو فرمایا اے داؤد تجھے ہم نے یہ بنایا ہے زمین میں خلیفہ، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے فیصلے فرما، ولا تتبع الہوی، اور خواہشات کی اتباع نہ کر، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ معلوم ہوا اپنی خواہش سے عبادت کا طریقہ بنایا جائے تو وہ بھی گمراہی ہے، اپنی خواہش۔ دیکھو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عید گاہ میں گئے، عید والے دن ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ منع کرتے ہیں کہ نہ پڑھ، اس کو آ گیا غصہ کہ علی میں عبادت کر رہا ہوں اور تو مجھے روک رہا ہے، اللہ مجھے عبادت کرنے پر سزا دے گا؟ علی رضی اللہ عنہ فرمایا عبادت پر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اللہ سزا دے گا۔ تو اپنی طرف سے عبادت کا طریقہ ایجاد کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ ایک آخری بات عرض کروں مختصر، ایک مقولہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں نا، مقربین کے بعض دفعہ وہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے بیٹے کی کیا ہے جی؟ شادی ہے۔ خوش نہ ہو، یہ ویسے مثال ہے، میرا بیٹا ادھر سے خوش ہو رہا ہے، میں نے کہا یہ صرف جو ہے مثال ہے۔ کیوں نہ ہو، سنا ہے خوش نہ ہو جی، سنا ہے اس نے کہ شادی بس سننے حد تک بے شک خوش ہو جائے نا، حقیقت نہیں ہے۔ اس کی کیا ہے جی؟ شادی ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے مجھے 5,000 روپے دیا، چلو جناب یہ اس موقع پہ نا آپ ذرا خرچ کر لیں۔ تو میں نے کہا جی بڑا، اس کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ یار اتنا زیادہ تعلق بھی نہیں تھا، اور پھر بھی اس نے آ کے تعاون کیا۔ اب جو میرا سگا بھائی ہے وہ مجھے دیتا ہے 10,000 روپے، چلو یہ میری طرف سے بھی یہ تعاون ہو جائے گا۔ تو دوسرے کے 5,000 پر میں خوش ہوں گا اور اس کا شکریہ ادا کروں گا، اپنے بھائی کے 10,000 پہ بھی غصہ آئے گا، اور میں کہوں گا یار اس نے صرف 10,000 دیا، یہ تو جیسے میرا بیٹا تھا، اس کا بھی تو بیٹا تھا نا، اس کا تو حق بنتا تھا کہ یہاں آدھا خرچہ نہ کرتا تو کم از کم تیسرا ایسا تو کرتا۔ اب وہ آدمی جس نے مجھے 5,000 دیا، اس کی میں نیکی جان رہا ہوں، اس نے اس سے بھی زیادہ دیا، لیکن پھر بھی میں اس پر خفا ہو رہا ہوں۔ جتنا قرب زیادہ ہوتا ہے اتنا باتیں نوٹ زیادہ کی جاتی ہیں۔ انبیاء کا قرب زیادہ ہے اللہ کے ساتھ۔ ایک عام آدمی ذکر اذکار کے لیے جناب دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے، اچھی عمل ہے، لیکن اللہ کا نبی تو نے دروازہ کیوں بند کیا؟ تجھے تو میں نے نبوت کے ساتھ سرفراز کیا تھا، تجھے تو میں نے خلافت کے ساتھ سرفراز کیا تھا، تیری ڈیوٹی تو یہ تھی کہ تو لوگوں کے سامنے دعوت دیتا اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کرتا۔ تو یہ مثال سے میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ اس میں وہ گناہ والی بات نہیں، اسی پر استغفار ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خلاف اولا، یعنی یہ بات زیادہ بہتر تھی یا یہ بات زیادہ بہتر تھی، یار آپ نے یہ کام کیا حالانکہ آپ کو یہ والا کام کرنا چاہیے تھا۔ اس بات پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کی ہے؟ استغفار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی، اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے دیوار پھلانگی حجرے کی، اِذْ دَخَلُوا عَلَى داود، جب وہ داخل ہوئے داود علیہ السلام پر، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، پس ڈر گئے ان سے،
قالوا لا تخف، ان کا کہ ڈرو نہیں، خصمان ہم دو جھگڑالو ہیں، بغا بعضنا علی بعض، بغاوت کی بعض نے بعض پر، فاحکم بیننا بالحق، پس فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، ولا تشتت، اور مؤخر نہ کیجیے، تاخیر نہ کیجیے یا زیادتی نہ کیجیے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں رہنمائی کیجیے سیدھے راستے کی جانب، ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، پس اس نے مجھے کہا کہ وہ ایک بھی مجھے دے دیجئے، وعزنی فی الخطاب، اور غالب ہے مجھ پر خطاب میں، قال، حضرت نے فرمایا، لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، یقیناً ظلم کیا اس نے تیری دمبی کو مانگ کر اپنی دمبیوں کے ساتھ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک اکثر شرکاء، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بغاوت کرتا ہے ان کا بعض پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بہت تھوڑے ہوتے ہیں وہ، وَظَنَّ داود، اور گمان کیا داود علیہ السلام نے، انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو آزمایا ہے، فاستغفر ربہ، بس اس نے استغفار کیا اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور گر گئے رکوع کرنے والے اور رجوع کرتے ہوئے، فغفرنا لہ ذلک، پس ہم نے بخش دیا اس کے لیے بات، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں قربت تھی اور اچھا ٹھکانہ تھا، یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھے خلیفہ بنایا زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، بس فیصلہ فرما دیجئے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، اور نہ اتباع کیجیے خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ، پس وہ تجھے بھٹکا دیں گی اللہ کی راہ سے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے